جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا، یہ تو نبی کی بات تھی۔ سرگودا سے کتاب چھپی ہے، پیر مدعا کا عارفانہ کلام، جہاں کفریہ کلام ہوگا کفریہ ہٹا کر عارفانہ کا نام لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے چوکاں دے وچ بلے باندھے، ملاں وچ مسیتاں جی، سادو صدا سدھانے جنہاں ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی، پیر مدعا مرشد نو رب آکھی پاویں فتوے لان شریطاں جی۔ کہ اے مرید اپنے پیر کو رب کہنا، مولوی تجھے کافر کہتے رہیں تو کہتے رہیں، تو طریقت میں پکا مسلمان ہے۔ دیوان محمدی کے اندر محمد یار گڑھی لکھتے ہیں، گر محمد نے، محمد یار سے پہلے جو پہلا محمد ہے اس سے مراد یہ محمد یار گڑھی ہے، گر محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغاباز نہیں۔ اگر خدا نہیں مانتا تو اس کا ایمان پورا نہیں، یہ دغاباز ہے۔ اب بتائیے یہ جرم یہود و نصارہ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ آگے لکھتا ہے ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی، علام القرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ یہ قرآن میرے پیر کی تقریر ہے، رب کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن میرے بابے کے منہ سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی تم بات کرتے ہو، یہ جو بابا حضور بیٹھے ہیں، یہ ظاہر میں پیر فریدن، باطن میں اللہ۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، بظاہر بابا فرید ہے، باطن دے وچ اللہ، حقیقت کے اندر یہ اللہ ہے۔ یہی وہ کفر کا عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ نے پیش کیا، اور یہی عقیدہ آج اہل ایمان اپنی مسجدوں کے اندر آوازیں لگا کر بلند کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہے، اللہ کے رسول انسان نہیں ہے، اللہ کے رسول ہماری جنس سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نہ ان کا سایہ تھا، نہ ان پہ مکھی بیٹھتی تھی۔ آئیے ذرا قرآن، وَجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ تم کہتے ہو آپ بڑی سختی کرتے ہیں، اور قرآن رب کا کلام ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا نور کا ٹکڑا بنائے، اللہ کا جز بنائے، نور من نور اللہ کی صدائیں بلند کرے، اللہ کھل کر کہتا ہے اس انسان نے اللہ کا جز بنایا، ایسا بندہ کھلا کافر ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا جہاد، اس کا صدقہ، اس کا قتال، اس کی لڑائی، اس کا کوئی عمل اس کے لیے کوئی فائدہ نہ دے گا، ایسا بندہ کھلا کافر ہے۔ اللہ نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور نبی کو نور من نور اللہ کہا کیوں جاتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ محبت رسول کا پہلا تقاضا، جس عمل سے نبی نے منع کیا اس عمل سے رک جائیے، کہا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں ہے جب تک نبی کو نور نہیں کہیں گے نبی کی شان بیان نہیں ہوگی۔ بشر کی تو شان بڑی کم ہے نا، نور کی شان بڑی اونچی ہے۔ آپ کو پتا ہے بشر کو حقیر جاننے والا سب سے پہلا کون تھا؟ کون تھا جس نے کہا تھا یہ بشر ہے، یہ حقیر ہے؟ وہ شیطان ابلیس تھا۔ قرآن کہتا ہے قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں اس بندے کو سجدہ کروں، اس انسان کو سجدہ کروں، اس انسان کو جو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں سجدہ نہیں کرتا، کیوں؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ اوپر چڑھتی ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، میں بہتر ہوں، بشر بہتر نہیں ہے۔ یہ جملہ شیطان ابلیس لعین کا جملہ تھا، اور آج ہمارے ہاں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کا لقب دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ذہنوں کے اندر وہی شیطانی سوچ ہے کہ نبی بشر کی وہ شان نہیں جو نوری کی ہوتی ہے۔ اور عجیب بات کیا ہے، کفار ہر دور کے کافر نے یہی اعتراض کیا جو آج کے دور کا کلمہ گو کر رہا ہے۔ ہر دور کے کافر نے، ہر دور کا کافر یہی کہا کرتا تھا آپ انسان ہیں، آپ انسان ہیں، انسان نبی کیسے بن سکتا ہے؟ انسان کو نبوت کیسے مل سکتی ہے؟ جاء الحق، ایک حضرت کی کتاب ہے،
وہ اس کتاب کے اندر یہی لکھتے ہیں کہ بظاہر اللہ کے نبی انسانوں کا چولا پہن کر آئے، حقیقت کے اندر آپ انسان نہیں تھے۔ لیکن قرآن سابقہ کفار کے بارے میں اطلاع دیتا ہے، جب بھی ان کے پاس نبیوں نے جا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو جواب میں کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تم اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے پوجے جانے والے الہوں کو ترک کر دیں، ہم ان درگاہوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، ہم چادر چڑھانے سے باز آ جائیں، ہم سبیل حسین لگانے سے باز آ جائیں، ہم اس دربار پہ جانے کے بعد حضرت کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے باز آ جائیں۔ نہیں، تمہاری دعوت آباء و اجداد کی دعوت کے خلاف ہے، اور تمہاری بات ماننے کیسے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، نبیوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہم نوری ہیں، نبی نے بھی، ہر قوم کے نبی نے جب اس کی بشریت پہ اعتراض ہوا یہی بول کر کہا کہ ہاں ارے بھائی ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، اے ہماری امت کے لوگوں ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے رحمت کر کے اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ اب نبی بننے کے بعد ہماری جنس تبدیل نہیں ہوئی، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، اور یہی دعوت امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے رکھی، یہی اعتراض کیا۔ یتیم عبداللہ کا یتیم نبی بننے کا دعویٰ کرتے ہو، اچھا اگر نبی ہو تمہارے لیے باغات ہوں، تمہارے لیے باغات میں سے نہریں نکلتی ہو، تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، تم وہاں سے لکھی ہوئی کتاب لے کر آؤ، بے بہا مطالبات، اور جواب میں امام کائنات امام الموحدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے ہیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اور مجھ سے سوال کرنے والوں اور مجھ سے خزانوں کا مطالبہ کرنے والوں، مجھ سے نوری ہونے کا مطالبہ کرنے والوں، سنو، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، جو کچھ تم نے ڈیمانڈ کیا ہے یہ ساری ڈیمانڈ تو عرش والا رب پورا کر سکتا، میں تو انسان ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میں جو چاہے کر گزروں، مختار کل نہیں ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں، جو عرش والا وحی کرتا ہے وہ وحی میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور قرآن اہل کفر کے انکار کا ایک سبب بیان کرتا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، لوگ ایمان لانے سے، توحید پر یقین کرنے سے کیوں رک گئے؟ ان کو یہی اعتراض ہوا کہ اللہ کی شریعت انسان پہ کیسے اتر آئی، بشر پہ کیسے اتر آئی۔ اللہ کے لیے یہ قرآن کے اوراق ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کی صدائیں ہیں، ہماری نہیں مانتے ہم ناراض نہیں ہوتے، گھر جاؤ، گھروں میں غلافوں میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر تاکوں میں سجائے ہوئے قرآن کو اتارو، اس کے غلاف کو کھولو، ان آیات کو کھول کر پڑھو، اپنے ہاتھوں سے مولوی ملاؤں کی لکھی ہوئی خباستوں سے بھری ہوئی کتابوں کو پھینکو، رب کی بھیجی ہوئی کتاب کو کھول کر سینے سے لگاؤ، جو وہاں سے ملے وہ لے لو، اور جو وہاں سے ملی ہوئی چیز سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو۔ ہر دور کے اندر جب بھی اہل ایمان کے انبیاء نے آ کر کفار کو دعوت دی، کفار نے یہی جواب دیا، اور مالک اس کے جواب میں کیا کہتا ہے، قل، اے نبی اعلان کر دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی یہ صاف واضح آیات بھی اگر ہمارے دل پر اثر نہ کریں، ہمارے دل کے زنگ کو نہ اتاریں، پھر ایمان کی خیر مناؤ۔ مالک کتنا کھلا ہوا کلام کر رہا ہے، اے نبی ان کو بتائیے، اگر زمین کے اوپر جبرائیل رہتا،
اگر جبرائیل زمین پہ اپنی عائلہ کے ساتھ رہتا، فرشتوں کی بستیاں ہوتی، فرشتوں کی آل اولاد ہوتی، فرشتے زمین پہ بستے، ہم فرشتوں کی ہدایت کے لیے فرشتہ رسول بناتے۔ اب زمین پہ فرشتوں کی آبادیاں نہیں، اب زمین پہ انسانوں کی آبادیاں ہیں، انسانوں کے اپنے مسائل ہیں، انسانوں نے نکاح کرنے ہیں، نوریوں نے نکاح نہیں کرنے، انسانوں کی اولاد ہونی ہے، نوریوں کی اولاد نہیں، انسانوں نے کھانا پینا پیشاب پخانا کرنا ہے، انسانوں نے سونا ہے، ان کو اپنے ہر عمل کے لیے آئیڈیل چاہیے، امام چاہیے، قدوہ چاہیے، وہ کس کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اس نمونے کے لیے انہی میں سے رسول ہونا ضروری ہے۔ اے نبی ان کو بتا دیجئے اگر اس زمین کے اوپر فرشتوں کی بستیاں ہوتی ہم فرشتہ رسول اتارتے، اب انسانوں کی بستیاں ہیں تو ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ نور من نور اللہ نہیں ہے بلکہ تمہارے اپنے نفسوں میں سے رسول ہے۔ ایک اور نبی ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہی دعوت توحید دیتے ہیں، دعوت توحید کا انکار کرنے کے لیے رسالت پہ حملہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ما نراک الا بشر مثلنا، تیری بات کیسے مان لیں، تو انسان ہے، ہم جیسا انسان۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس دور کے کفار، اس دور کے کفار کہتے ہیں تم ہم جیسے انسان ہو اے نبیو، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ اور آج کے دور کا کہتے ہیں نبی مانتے ہیں بشر نہیں مانتے، وہ بشر مانتے تھے نبی نہیں مانتے، قریب قریب ہی معاملہ ہے دونوں کا۔ وہ بشر مانتے تھے نبی نہیں مانتے، یہ نبی مانتے ہیں بشر نہیں مانتے، کیسے تیری بات مان لیں، تو ہم جیسا بشر ہے۔ اور ہود علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھتے ہیں اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، تمہیں تعجب یہ ہوا ہے، تمہیں تعجب یہ ہوا ہے کہ نوری سرکار کیوں نہیں آئی، نور من نور اللہ کیوں نہیں آیا، تم میں سے ایک آدمی کے اوپر اللہ کی وحی کیسے اتر آئی، تمہیں ڈراتا ہے وہ آدمی اللہ کے عذاب سے اور تم ایمان اسی لیے نہیں لاتے، تمہیں تعجب یہ ہے کہ یہ آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صالح علیہ السلام کو قوم جواب دیتی ہے ما انت الا بشر مثلنا، تم ہم جیسے انسان ہو، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون۔ افسوس، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا ہے، اس کی نبوت کو کیسے مان لے، یہ تم جیسا ہے۔ یہاں کہتے ہیں جس نے یہ کہا نا نبی ہم جیسا ہے وہ پکا کافر ہے، وہ پکا کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اور یہاں اعلان ہو رہا ہے تو ہم جیسا ہے، کیسا؟ کیسا؟ مکھی نہیں بیٹھتی، سایہ نہیں ہے، کھاتے نہیں ہیں، نہیں، تو ہم جیسا ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہ تو کھاتا ہے، جو ہم پیتے ہیں وہ تو پیتا ہے۔ تیری نبوت کو پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ہم جیسا ہے۔ نبی تو نور من نور اللہ ہونا چاہیے تھا۔ اور سنو، اپنی قوم کے سردار، قوم کے جگاتڑی، قوم کے گھرو گھنٹال مریدوں کو روک کر کہہ رہے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر اپنے جیسے بشر کی بات مان لی تو گھاٹا پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ موسیٰ اور ہارون کو قوم نے یہی جواب دیا علیہم السلام فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ، ہم دو انسانوں پہ، اپنے جیسے دو انسانوں پر کیسے ایمان لے کر آئیں۔ سورۃ یاسین کے اندر بھی اللہ عز و جل نے جو ذکر کیا وہ سنیے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، تم ہم جیسے انسان ہو، ہم جیسے بشر ہو، اللہ نے تم پر کوئی وحی نہیں کی، اللہ نے تم پر کوئی شریعت نہیں اتاری، تم جھوٹ بولتے ہو۔ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اعلان کرواتا ہے، یہ ہے محبت رسول، جو نبی دے دے وما آتاکم الرسول اس کو لے لیجئے، جس سے نبی روک دے رک جائیے۔ مسجدوں میں آوازیں بلند کرنے والوں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، ذرا آؤ اپنے امام اعظم سے سنو تو صحیح،
امام اعظم کی باتوں کو دل میں بٹھاؤ تو صحیح۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد اغیار کے دروں کو ٹھوکر مار کر آقا کے در پہ آ کے سنو تو صحیح۔ آقا فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے، اللہ کہلواتا ہے، نبی اعلان کرتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، تم جیسا بشر ہوں، جیسے تم ہو ویسا میں ہوں، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں۔ ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، مجھ پہ وحی ہوتی ہے